کی مجبوری۔ وہ شاہ جو بھائی آواز آ رہی؟ وہ جو آواز آ رہی ہے، وہ جو اس کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا، جس نے وہ شعر لکھ کے دیا تھا مرزا قادیانی کو، اور مرزا قادیانی نے اپنے مہمان خانے میں لگوایا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتا تھا غلام اپنا ظہور الدین اکمل، اس نے جی جی، نوز باللہ قاضی جو اکمل۔ گستاخی، ہاں قاضی اکمل، اس نے نوز باللہ جو گستاخی کی تھی، میں ناظرین کو بتاتا ہوں تاکہ ناظرین سن لیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر گستاخ ہے۔ وہ اپنے اس میں لکھتا ہے، درسمین کے اندر بھی ہے میرے خیال شاید، تو اس نے لکھا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ اب یہ دیکھیں کس قدر گستاخی ہے اس شعر کے اندر۔ آگے کہتا ہے کہ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اب یہ ذرا توجہ کیجئے گا میری بات پہ، یہ جو شعر تھا یہ مرزا قادیانی نے اپنے مہمان خانے میں بڑا کر کے لکھوا کر وہاں لگا دیا۔ مرزا قادیانی کے مرید آتے جاتے اس کو پڑھتے تھے، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ اس کو کہتا کہ جی یہ تم نے کیا کیا ہے۔ پھر بشیر الدین محمود نے آ کر جب بہت زیادہ شور پڑا، لوگوں نے کہا، خاص کر کے جو لاہوری جماعت کا یہ تھا بندہ جو محمد علی لاہوری، ان کے لوگوں نے کہا، تو پھر مرزا بشیر الدین محمود نے دبے الفاظ میں یہ کہا، دبے الفاظ میں، کہ نہیں اس میں بہرحال تھوڑی سی ہلکی سی گستاخی کا شائبہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اس طرح کی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم حقیقی احمدی ہیں، ہم حقیقی یہ ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں، بابر شیر صاحب۔ جی بابر شیر صاحب، السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بابر شیر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے جی، ٹھیک آ رہی ہے۔ جی پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنی بہن کو، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی فلاح نصیب فرمائے۔ دوسرا میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی چنیوٹ کا رہنے والا ہوں، اور میرا نیٹو ٹاؤن بھی چنیوٹ ہے، اور بڑی عرصہ ربوہ کے ساتھ اٹیچ رہے، اب تو خیر لاہور میں رہتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قادیانی تھے تو یہ ہم جب بھی کوئی اعتراض ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی کتابوں سے اور ان کے بک سے، ہر تحریر، تو یہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ جو اعتراض ہیں یہ ایسے اعتراض تو نبی کریم پہ بھی ڈالے جاتے تھے، اور تحریریں وہ ساری جو ہوتی ہیں ان کی کتابوں کی ہوتی ہیں، ہم کوئی اپنی جیب سے یا اپنے آپ سے تو نہیں ان کے اوپر اعتراض لگاتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس بات پہ انکار کرتے ہیں ہر چیز پہ کہ جی یہ نہیں ہے، یہ نہیں، ہم نہیں مانتے؟ کیا بات ہے اس میں؟ جی میں اصل میں میں آپ کا سوال مکمل ہو گیا، میں اس کا جواب دوں ہلکا سا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، اصل میں یہ بات یہ ہے کہ قادیانیوں کی جو تربیت ہے نا، بچپن سے ایسی کر دی جاتی ہے کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اکثر سوال کرتے ہیں اور آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 1.25 انبیاء پر جو ہے وہ زبان کسنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی کسی آپ بیماری کا ذکر کریں گے تو یہ کسی نہ کسی طرح جا کر یہ کسی نہ کسی نبی کی طرف لے جائیں گے۔ ان کو سکھلایا ہی یہ گیا ہے کہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے تم لوگوں نے بات جو ہے یہ بڑوں اتنی دور لے جانی ہے کہ مسلمان بیچارہ پریشان ہو جائے۔ اگر وہاں سے بات نہ ملے تو پھر سب سے پہلے یہ کرنا ہے، اس بندے کا فرقہ پوچھنا ہے، فرقہ پوچھ کے، اور ان میں سے کسی بڑے کو دیکھنا ہے کہ اگر ان میں کوئی بڑا ان کا بیمار ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو پھر کہنا دیکھو یار تمہارا بزرگ بھی تو ایسا تھا نا۔ یہ بچپن میں چھوٹی عمر میں باتیں سکھا دی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں، دیکھیے جس طرح ایک مسلمان کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس نے اپنے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، سکول میں، ہر جگہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننا ہے، ہر جگہ اس نے قرآن کی تعلیم کے بارے میں سننا ہے، ہر جگہ اس نے حدیث مبارکہ سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہے نا،
مسلمان جب بھی حدیث بیان کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی. یہ نہیں ہوگا کہ جی بزرگ سے کوئی منسوب کر دے گا جی بزرگ نے ایسا کہا تھا. اگر بزرگ کی طرف منسوب کر کے کہتے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بزرگوں نے حدیث مبارکہ اس طرح بیان کی. قادیانیت کے اندر رہتے ہوئے بچپن سے لے کے جتنا عرصہ ہم نے گزارا، قادیانیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو آپ کو بہت کم ملتا ہے. صبح اٹھو مرزا قادیانی کا نام، یا جی فلانے خلیفے کا، ان کے جو سربراہ ہے خلیفہ اس کا نام، بس یہ سارا دن. اگر آپ کہیں ان کی عبادت گاہ میں چلے گئے ہیں وہاں بھی جی حضرت مسیح موعود نے یہ فرمایا، مربی جو بات کر رہا ہوگا وہ بھی یہی کر رہا ہوگا. اور اگر کوئی حدیث بھی بیان کرنی ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا اس کو کہ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ مرزا قادیانی نے یہ بات کی ہے. تو سارا دن 24 آور مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی. اسی لیے ہر قادیانی جو ہے وہ اتنا اپنے اندر مضبوط ہو چکا ہوتا ہے. جس طرح ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری گردن اتار دے، ہم جو غلط بات ہے وہ نہیں قبول کرتے. اس طرح قادیانی جو ہے وہ مرزا قادیانی کی بات کو مانتے ہیں. ان کے سامنے آپ حدیث پیش کر دیں، قرآن پیش کر دیں، وہ کہیں گے یہ بات نہیں ہے، جو مرزا قادیانی نے کہی ہے وہ سچ ہے. تو یہی عزم لے کے یہ قادیانی نکلتے ہیں اور مرنے تک اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو جی بابر صاحب، جی زید بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آخری کلمات آپ کچھ کہنا چاہیں، قادیانیوں کو پیغام دینا چاہیں؟ جی شمس بھائی، بات ہو رہی تھی کلمے کی، تو جو بات نے یہ بات کی نا کہ اب جو ہے یہ دیکھیں ان کے مفتی ہو گئے، ان کا خلیفہ ہو گیا، یہ سب اب ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے چینل کے اوپر ایم ٹی اے کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہیں. حالانکہ یہ شروع سے ایسا یہ نظام شروع سے یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں. یہ 1974 کے بعد ان کی مجبوری بنی ہے کہ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں. ان کو کھلے عام یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ 1974 سے پہلے تک ان کے عقائد کچھ اور تھے. 1974 کے بعد ان کے عقائد بدلے ہیں. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے عقیدے بدلے ہیں نا، ان کی جماعت کو بھی عقیدے بدلنے پڑے 1974 کے بعد. 1974 سے پہلے ان کے عقیدے جو ہیں وہ اس طرح نہیں تھے، بڑی سختی سے یہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے. لیکن 1974 کے بعد جب ان کو خود دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا، یہ خود کافر بنے، تو پھر ان کے پاس اور کوئی دلیل تھی نہیں امت مسلمہ کے خلاف. کیونکہ یہ اگر اسی عقیدے پہ قائم رہتے جس پہ یہ پہلے تھے، تو پھر یہ کس طرح لوگوں کو کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمیں کافر کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ عمل تو یہ خود کر رہے تھے 1974 سے پہلے. یہ خود تمام امت مسلمہ کو کلمہ گو ہونے کے باوجود کافر کہتے تھے. تو یہ عقیدے ان کے بدلے ہیں اس کے بعد. تو وہ جس طرح اکثر آپ نے سنا ہوگا واٹس ایپ گروپس میں بھی عامر نذیر بھائی بھی اکثر کہا کرتے ہیں، اور میں تو ان کا جو مذہب ہے اس کو کہتا ہی ہوں کہ یہ الاسٹک کا مذہب ہے، جس طرف مرضی کھینچ لو، جہاں پہ فٹ ہوتا ہے وہاں پہ کھینچ لو، جہاں پہ تمہارا عقیدہ سچا ثابت ہو رہا ہے اس بات کو اس طرف کھینچ لو، جتنا تم کھینچ سکتے ہو اتنا کھینچ لو. اس کا عملی مظاہرہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ کے گروپوں میں، یہاں پہ ان کی سٹریمز کے اوپر، کہ آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھ رہا ہے، ان کے خلیفے کیا لکھ رہے ہیں، اور آگے یہ یہاں پہ بیٹھ کے بیان کیا کر رہے ہیں. ایک بار بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی ڈٹائی سے جھوٹ، اتنے دھڑلے سے جھوٹ، اور وہ بھی لائیو دنیا کے سامنے بیٹھ کے. بندہ سوچتا ہے کہ یار ان میں شرم و حیا نہیں ہے. لیکن پھر وہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کے تو عقیدے ہی فلیکسیبل ہیں کہ جہاں پہ آپ کو جو فٹ ہوتا ہے وہ آپ کر لیں، جیسے آپ فٹ کر سکتے ہیں اس کو فٹ کر لیں، چل جائے گا. کیونکہ آگے جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی مرزائی قادیانی ہیں، ان کی عقلوں کے اوپر تو ویسے ہی کڑے چڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے وہی بات تسلیم کرنی ہے جو آپ نے ان کو کہہ دی ہے، کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کی تربیت اس طرح کی ہے کہ آپ کے مربی جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے خلیفے نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، یا جو آپ کے مسیح موعود نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. ان کی عقل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ مسیح موعود صاحب کہتے ہیں کہ گلہری کے سر میں ڈنڈے مارو، اس کو مار دو، پھر اس کا سر گوبر میں دبا دو تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. اب یہ سارے قادیانی جانتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، لیکن دیکھ لیں ان کو شرم نہیں آتی. آپ کسی کے جی سامنے یہ حوالہ رکھ کے دیکھ لیں، اس کی تعویل